حفاظ کرام ورحمت و نور کے شامیانے میں بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کافی دیر سے خطبہ شعراء حضرات کی بہترین نعت و منقبت اور واعظ و نصیحت سماعت کر رہے تھے۔ کچھ دیر اور آپ تمامی حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ کچھ ہی وقتوں میں، کچھ ہی لمحوں میں اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ مائک آپریٹر، تمہارا ساؤنڈ ٹھیک بج رہا ہے، لیکن تھوڑا ایکو زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کرو۔ باہر تو آواز ہے نہیں، جو کچھ ہے اتنے ہی گھر ہے، گھوم کے آئے ہو، مسجد تک تمہاری آواز نہیں جا رہی ہے۔ بہرحال اب ساتہ کرنے والا جانے یا تم جانو۔ تو آپ تمامی حضرات اس محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اگر ذوق اور شوق کے ساتھ آئے ہیں تو کچھ بولیے اور تھوڑا سا ڈولیے۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہے کہ آپ سے بولا بھی نہیں جاتا ہے۔ ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے تو لوگ زیادہ بولتے ہیں تو گرمی پیدا ہوتی ہے نا، اتنی تو ٹھنڈی ہے نہیں۔ اب تک تو اللہ کا فضل ہے کہ کڑاکے والی ٹھنڈی سے، دھند والی ٹھنڈی سے ہمیں اور آپ کو راحت ہے نا، نہیں تو اتنے لوگ ابھی اس محفل میں نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کی سماعت کو برقرار رکھے، آپ کے ذوق اور حوصلے کو اللہ سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرضوان نے ایک سلام لکھا تھا، جس سلام کا نام ہے سلام رضا، اور یہ سلام رضا پوری دنیا میں اتنا فیمس ہوا، یہ سلام رضا پوری دنیا میں اتنا مقبول ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس پہ انگشت نمائی بھی کی کہ اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام کہا۔ تو حضرات، جب آپ کسی کو ایک پھینٹ ماریے گا تو بھی الزام آئے گا کہ نہیں بولے نا کہ مارا ہے، 10 پھینٹ ماریے گا تو بھی الزام کہ بھائی مارا ہے۔ تو اس سے بہتر ایک پھینٹ مارنے کے بجائے 10 غصہ اس کو دے دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو کچھ ظالم قسم کے مسلمان چڑھنے لگے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب لاکھوں سلام سے چڑھ رہے ہو تو لو، اب اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام نہیں، مصطفیٰ پہ کروڑوں درود بھیج رہا ہے، مصطفیٰ پہ کروڑوں درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا
تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود۔ بولیے نا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ لوگوں کو کیا کچھ ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے تو ہاتھ اٹھا کے ذرا بول دیجئے یا رسول اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں مولا، جتنے بھی لوگ تیرے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھائیں ان تمام کو علی اکبر کا صدقہ عطا کر دے، حسین اعظم کے لہو کے خون کا صدقہ عطا فرما دے۔ جتنے بھی لوگ تیرے محبوب کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ بولیے نا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ یا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آپ نے قسم کھا کے آیا ہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے، چاہے مولانا ہاتھ پیر خود کو توڑ لے لیکن ہم کو بولنا ہی نہیں۔ قسم کھا کر کے آئے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ نے قسم کو اور نیند کو 3 طلاق دے کر کے آئے ہیں تو یہاں کا بچہ میرے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر بولے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ کسی عاشق نے کہا کہ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا۔ کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، سرے محفل میں خسرو کو حال آیا تو کیا ہوگا۔ اور یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں دنیا میں موجود، یہ جتنے خوبصورت لوگ دنیا میں ہیں موجود، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ اور جسے دیکھو اسلام پہ تنقید کرتا ہے، جسے دیکھو اسلام پہ تنقید کرتا ہے، عمر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ عمر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، میری چشم نم برستی راہ، میری چشم نم برستی راہ جگمگا عشق کے اجالے سے، میری چشم نم برستی راہ جگمگا عشق کے اجالے سے، دونوں جہاں تجھے پہچانے گی سرکار کے حوالے سے۔ بولیے نا مچل کے سبحان اللہ۔ حالات چاہے جیسے ہو، ماحول چاہے کچھ بھی ہو، ہر ماحول میں سنی کا بچہ یہی کہتا ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حالات چاہے جیسے ہو، ماحول چاہے جو کچھ بھی ہو، نفرت کی ہوائیں چلتی ہے، چلنے دیجئے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، توڑے جانے دیجئے، لیکن اسلام کے شہزادوں کا یہی اعلان تھا اور یہی اعلان ہے، اور قیامت کی صبح تک یہی اعلان رہے گا، کیونکہ اسی اعلان نے ہمیں پستی سے اٹھا کر کے بلندی کی منزلوں تک پہنچایا ہے۔ حکومت
چاہے کسی کی ہو، حکومت ہمیشہ، بولیے، نہیں رہتی، وقتی طور پر کسی کی بھی حکومت رہتی ہے، ہمیشہ جس کی حکومت قائم ہے وہ میرے اللہ کی حکومت ہے، حکومت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، سلطنت اللہ کی ہے، اقتدار اللہ کا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی حکومت کا بات دور سنبھالتا ہے تو 5 سال 10 سال زیادہ سے زیادہ 15 سالوں تک رہتا ہے، لیکن میرے اللہ کی حکومت تو ایسی ہے، میرے اللہ کی بادشاہت تو ایسی ہے، میرے اللہ کی سلطنت تو ایسی ہے، چاہے زمین میں رہنے والا ہو، چاہے آسمان میں رہنے والا ہو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا بادشاہ اللہ ہے، سب پہ حکومت اللہ کی ہے، ساری سلطنت اللہ کی ہے۔ جب یہ کلیئر ہے کہ اقتدار اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، سلطنت اللہ کی ہے، جب حکومت اللہ کی ہے تو ہم سب اللہ کے ہو جائے، ہم سب اللہ کے ہو جائے، اس لیے کہ جو رب کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ جب حکومت اللہ کی ہے، سلطنت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، اقتدار اللہ کی ہے، تو بس ہم ایک کام کریں، کامیابی ہمارے گھر چل کر کے آئے گی، ہم سب اللہ کے ہو جائے، ہم سب اللہ کے ہو جائے، اللہ کے بندگی کا اظہار کرے کہ وہ میرا معبود برحق ہے، وہ میرا اللہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اسی نے زندگی عطا کی ہے، وہی ایک دن موت عطا کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کیا ہوا؟ اے مچھلی کے پیٹ کے تاریکیوں، تجھ میں تیرے پنجوں میں اتنی طاقت کہاں کہ حضرت یونس کے گلا دبوچ کر موت کے حوالے کر سکو؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ تاریکی حضرت یونس کو موت کے گھاٹ اتار دے گی، دنیا سوچ رہی تھی کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید رہ کر کے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن قربان جاؤ حضرت یونس کا یقین مسکرا کر کے کہہ رہا تھا، اے مچھلی کے پیٹ کے تاریکیوں، تجھ میں اتنا دم کہاں ہے کہ تو مجھے مار سکے؟ اس لیے کہ بادشاہ تو میرا اللہ ہے، حکومت کرنے والا تو اللہ ہے، سلطنت جس کی ہے وہ تو اللہ ہے، اقتدار جس کا ہے وہ تو اللہ ہے۔ اسی طرح سے نانے نمرود کے شعلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی، اے نانے نمرود کے شعلوں، تیری تمام سلطنت کی لکڑیاں جل کر کے شعلے بن جائے۔ نمرود سوچ رہا تھا کہ میری سلگائی ہوئی شعلوں میں حضرت ابراہیم جل جائیں گے، حضرت ابراہیم مٹ جائیں گے، حضرت ابراہیم خاک ہو جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم مسکرا کر کے کہہ رہے تھے، اے نمرود کے شعلوں، تجھ میں اتنا دم کہاں ہے، تجھ میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ تو مجھے جلا سکے، تو میری ہستی کو مٹا سکے؟ اس لیے کہ حکومت کرنے والا تو اللہ ہے، بادشاہت جس کی دنیا میں چل رہی ہے وہ تو اللہ ہے، جس کی سلطنت ہے وہ تو میرا اللہ ہے۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجیے یا رسول اللہ۔ اب چاہے امیر ہو اس کا بھی اللہ وہی ہے، غریب ہو اس کا بھی اللہ وہی ہے، ٹھیلا چلانے والا ہو اس کا بھی اللہ وہی ہے، محل میں رہنے والا ہو اس کا بھی اللہ وہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر کسی کا اللہ وہی ہے
جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے، ساری دنیا کو وجود عطا کرنے والا ہے، سب کا اللہ وہی ہے۔ حکومت چاہے کسی کی ہو، لیکن بادشاہ تو بولیے میرے اللہ کی ہے، سلطنت میرے اللہ کی ہے، اقتدار میرے اللہ کا ہے۔ حضرات، اگر اس وقت جس کی حکومت ہے، جب تک اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، اسے معلوم رہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں یا میں پرائم منسٹر ہوں، لیکن جب وزیر اعظم سو جاتا ہے تو اسے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں یا نہیں ہوں، میں وزیر اعظم ہوں یا نہیں ہوں۔ جب تک انسان جگہ رہتا ہے اسے اپنی حیثیت کا پتہ ہوتا ہے، اسے اپنے مقام کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ سو جاتا ہے تو اسے اپنی حیثیت کا پتہ نہیں رہتا، اسے اپنے مقام کا پتہ نہیں رہتا۔ لیکن میرا اور آپ کا اللہ تو وہ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے، وہ اللہ جو سوتا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کو چین و سکون کی نیند سلاتا ہے۔ بولیے، ساری کائنات کو چین و سکون کی نیند سلاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ اللہ پہ آپ کا اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اللہ اتنی ہی زیادہ آپ کے مقام اور شان کو بلند فرما دے گا۔ اللہ پہ اعتماد کلی رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے آج مجھے کھلایا ہے وہی اللہ کل بھی مجھے کھلائے گا، وہی اللہ مجھے کل بھی کھلائے گا۔ حضرات، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اولاد دیا ہی نہیں ہے، لیکن جنہیں اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پروردگار، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، فیکٹری ہے، کارخانے ہیں، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، اولاد والا بنایا ہے، یہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، علی، کسی پر بھی ایک مرتبہ نگاہ ڈالنا، دوسری مرتبہ نگاہ مت ڈالنا، اس لیے کہ ایک نظر، ایک نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ یہ حکم میرے آقا نے اپنی امت کے مرد اور عورتوں کو بھی دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنے نظروں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ بندہ جب نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے تو بہت ساری گناہوں سے وہ بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آدمی کی نگاہیں جب بہکتی ہے تو انسان تاریکیوں میں، ظلمتوں میں گرتا ہوا، پھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بے جا آرائش و زیبائش کا شوق نہ پالے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آرائش و زیبائش آوارگی کی تاریکیوں میں ڈال دے، بے شرمی اور بے حیائی کی تاریکیوں میں ڈال دے، اور آپ کے دین و دنیا کو برباد اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، اسے اچھی تربیت دے، اسے اچھی جگہ رکھے،
اس کا اچھا نام رکھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تمہیں اپنے ناموں سے اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے تم اچھا نام رکھا کرو، اس لیے تم اچھا نام رکھا کرو۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم بے معنی نام رکھیں گے تو دنیا میں بولنے میں بھی خراب لگتا ہے، اور آخرت میں تمام لوگوں کے سامنے اگر آپ کو ان خراب ناموں سے پکارا جائے گا تو کتنا خراب لگے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا نام رکھو، اسے اچھی تربیت دو، اچھی جگہ رکھو، اچھی تعلیم و تربیت دو۔ ایک باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے باپ ہونے کے ناطے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جب نگاہیں نیچی ہوتی ہے آدمی کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہاتھ کی حفاظت ہو جاتی ہے، پیروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، زبانوں کی حفاظت ہو جاتی ہے برائیوں سے۔ اس لیے کہ نگاہیں بہکتی ہے، نظریں بدلتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے جہاں سے بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ اور خدشہ تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے دروازے پر تالا لگا دیا اور کہا مرد ہو چاہے عورت جب بھی چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے۔ حضرات، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کسی کی بھی شادی جب ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد چہرے کے رنگ میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتا ہے، چہرے پہ چمک ہوتی ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے تو حضرت مولا علی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں بازار کے طرف، بازار میں ایک یہودی کی نظر حضرت مولا علی کے چہرے پر پڑی ہے۔ ذرا بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ جس علی کے چہرے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی دیکھے گا تو عبادت میں شمار ہوگا، نہیں، علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، تبھی اسے عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی بازار پہنچے ہیں، یہودی نے حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھا، کہا علی کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے، تیرے چہرے پہ اداسی نہیں بلکہ تیرے چہرے پہ نورانیت ہے، تیرے چہرے پہ خوشیوں کی لہر دوڑ رہی ہے، تو بدلا سا لگ رہا ہے، تو بدلا سا لگ رہا ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ پہلے کنوارا تھا اب شادی شدہ ہو گیا ہو، اب میری شادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو گئی ہے، تو میں نہیں خوش ہوں گا تو کون ہوگا؟ میرے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں جھلکیں گے تو پھر کس کے چہرے پر جھلکیں گے؟ میرے چہرے میں نورانیت نہیں آئے گی تو کس کے چہرے میں نورانیت آئے گی؟ حضرات، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے، یہودی نے کہا کہ پہلے تیرے بولنے کا انداز کچھ اور تھا، اب بولنے کا انداز کچھ اور ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا اے یہودی، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری شادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے میرا نکاح ہوا ہے۔
یہودی نے کہا کون فاطمہ؟ کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے۔ یہودی اداس ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے کہا شادی میری ہوئی ہے، اداس تو کیوں ہو گیا؟ تو مایوس کیوں ہو گیا؟ یہودی نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں علی، جس مصطفیٰ کی بیٹی سے تو نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، اس نبی نے تجھے کیا دیا ہوگا؟ اس نبی نے جہیز میں تجھے کیا دیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے میں سوچ رہا ہوں جس نبی کی بیٹی سے تیرا نکاح ہوا ہے، اس نبی نے تجھے جہیز میں کیا دیا؟ اے علی، اگر تو میری بیٹی سے شادی کرتا، میری بیٹی سے نکاح کرتا، تو میں اپنے گھر سے لے کر تیرے گھر تک اونٹوں کی لائن لگا دیتا، اونٹوں کی قطار لگا دیتا، اور ان اونٹوں پر بوریاں ہوتے، ان بوریوں میں ہیرے جواہرات بھرے ہوتے، سونے چاندی ہوتے، لال و گوہر ہوتے، اشرفی ہوتے، یہ ہوتے، وہ ہوتے، یہ دیتا، وہ دیتا۔ اے علی، میں تجھے یہ دیتا، وہ دیتا، جتنا اسے کہنا تھا۔ یہودی جب بول کر کے خاموش ہو جاتا ہے، مولا علی نے کہا تجھے اور بھی کچھ بچا ہے تو بولو، اور بھی کچھ کہنا ہے تو بولو، اس لیے کہ جب میں بولوں گا تو تجھے لاجواب کر دوں گا، جب میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا تو تو لاجواب ہو جائے گا۔ اور بھی کچھ بچا ہے تو بولو۔ یہودی نے کہا اب کچھ بھی نہیں بچا ہے، جتنا دینے کو تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت مولا علی نے کہا اے بے وقوف یہودی، تیرا کہنا یہی ہے کہ اگر میں تیری بیٹی کے ساتھ شادی کرتا، نکاح کرتا، تو تو اپنے گھر سے لے کر میرے گھر کے دروازے تک اونٹوں کی لائن لگا دیتا، ان اونٹوں پہ بوریاں ہوتے، ان بوریوں میں لال و گوہر ہوتے، اشرفیاں ہوتی، سونے چاندی ہوتے، یہ ہوتا، وہ ہوتا، وہ ہوتا۔ اے یہودی سن، تو سب کچھ دے دیتا، لیکن یہ بتا کیا تو فاطمہ دیتا؟ کیا تو فاطمہ جیسی بیٹی دیتا؟ کیا تو خاتون جنت دیتا؟ کیا تو خاتون جنت جیسی دلہن دیتا؟ میں مانتا ہوں تو سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن مصطفیٰ کی بیٹی جیسی، فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی تو نہیں دے سکتا، تو نہیں دے سکتا۔ یہودی خاموش ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی علی، تو نے جو یہودی کو جواب دیا، تیرے اس جواب سے اللہ بہت خوش ہوا ہے، تیرے اس جواب سے اللہ بہت راضی ہوا ہے، اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے علی، آسمان کے طرف دیکھو، آسمان کے طرف دیکھو۔ حضرت مولا علی جب آسمان کے طرف نظر اٹھاتے ہیں، حضرت علی کی نظر جدھر جدھر جاتی ہے، جس اور جاتی ہے، ہر طرف آسمان میں اونٹوں کی قطاریں دیکھتے ہیں، اونٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے۔ حضرات آسمان کے طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں، مولا علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، ہر طرف اونٹوں کی قطاریں ہیں، اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ان اونٹوں پر بوریوں میں نہ جانے اللہ نے اپنے کرم سے، اللہ نے اپنے فضل سے کتنے لال و جواہرات، کتنی اشرفیاں، اس لیے کہ وہ تو ساری خزانے کا مالک ہے، ساری جہان کا خالق و مالک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے علی، دنیا کی تمام بیٹیوں کا جہیز اس کا باپ دیتا ہے، مگر فاطمہ الزہرا کے شادی کا جہیز خدائے پاک دیتا ہے۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ، بولیے نہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول کے یا رسول اللہ۔ تو حضرت مولا علی
اور حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات دیر سے اپنے گھر پہنچے، تاخیر سے پہنچے۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، علی آج اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ آج اتنی گھر آنے میں دیری کیوں ہو گئی؟ حضرت مولا علی نے کہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اچھی اچھی باتیں سنانے لگی، میرے آقا اتنے پیارے پیارے جملے ارشاد فرمانے لگے، میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی سنانے لگے۔ بات اتنی اچھی تھی کہ میں رک کر کے پیارے آقا کی باتوں کو سننے لگا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، تم نے کیا سنا؟ میرے بابا نے کیا کہا؟ حضرت مولا علی نے کہا کہ میرے آقا آج ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی میں لال و گوہر دیا، سونے دیا، چاندی دیا، اشرفیہ دی، یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ حضرت مولا علی سیدہ فاطمہ کو سناتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے دل کو وہ بات لگ گئی۔ حضرت فاطمہ کو یہ خیال ہوا کہ میرے باپ نے میرے جہیز میں اتنا سارا جہیز نہیں دیا، اتنا سارا جہیز کا سامان نہیں دیا، اس لیے حضرت مولا علی اتنا لمبا کھینچے چلے جا رہے ہیں، اتنی لمبی باتیں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولا علی کا ایسا کوئی ارادہ، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ کے دل کو یہ بات لگی کہ حضرت مولا علی بات کو اس لیے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کی جہیز میں یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، یہ بھی دیا، وہ بھی دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بھی رات میں سو گئے، حضرت مولا علی بھی سو گئے۔ حضرت مولا علی نے خواب میں دیکھا کہ ایک تخت ہے، تخت بھی عجیب ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، ایسی تخت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس تخت پہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی بھی عجب ہے، آج تک میں نے ایسی کرسی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اس تخت پہ کرسی ہے اور اس کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہے، اور صرف بیٹھی ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ سرہانے پہ جنت کی ایک حسین و جمیل خوبصورت حورے کھڑی ہو کر کے اپنے ہاتھوں میں پنکھا لے کر کے سیدہ فاطمہ کو جھیل رہی ہے۔ حضرات، وہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بیٹی سے محبت کرنا بھی بتایا ہے تاکہ دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت کرنا آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے بھی بے حد اور بے پناہ محبت فرما کر کے یہ بتا دیا ہے تاکہ میری امت کو بھی اپنے نواسوں سے پیار کرنا آ جائے، محبت کرنا آ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت حبیب اجمی تھا، اللہ والے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص بڑا ہی مالدار شخص آیا کرتا تھا جس کے پاس ایک لڑکی تھی جو آپاہج تھی،
चल नहीं सकती थी। था बड़ा दौलतमंद अल्लाह के वली हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह उस दौलतमंद शख्स से बार बार कहते कि तौबा कर ले, तौबा कर ले। दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए कि दौलत तो आनी जानी है, दौलत तो साइल के मानिंद होता है। आज उसके दरवाजे तो कल उसके दरवाजे, परसों उसके दरवाजे, परसों उसके दरवाजे। तौबा कर ले, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन इंसान तो अल्लाह को तारीख पे तारीख देता है, देता है कि नहीं, कि हज करके आएंगे तब नमाज पढ़ने लगेंगे, उम्रा करके आएंगे तब नमाज पढ़ने लगेंगे, रमजान से नमाज शुरू कर देंगे। गारंटी क्या है कि आप रमजान तक जिंदा रहिए? बोलिए। तो लोग तारीख पे तारीख अल्लाह को देते हैं कि रमजान से नमाजी बन जाऊंगा, या उम्रा करके आऊंगा तब नमाजी बन जाऊंगा। या तो लोग जब न घर का घाट का कहीं का नहीं रहते हैं तब मस्जिद के तरफ रुख करते हैं, मस्जिद के मुसल्ले के तरफ रुख करते हैं। लेकिन हजरात, जवानी इबादत, उस इबादत में मजा है जो 15-16 साल की उम्र में जो इबादत की जाती है, उसमें अल्लाह से दिल लगाने का मजा ही कुछ और होता है। अल्लाह से दिल लगाने का मजा ही कुछ और होता है, अल्लाह से लो लगाने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए कि जब नौजवान तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान में उस तहज्जुद पढ़ने वाले नौजवान पे फख्र करता है। हजरात, वो दौलतमंद शख्स, दौलतों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन उसके पास एक बेटी थी जो निहायत लागर और मफलूस थी। एक रोज वो दौलतमंद शख्स सुबह सुबह आता है, हजरत हबीबी अजमी से कहता है कि मैं आपकी बारगाह में आपको गवाह बना करके तौबा इस्तगफार करने के लिए आया हूँ। हजरत हबीबी अजमी ने कहा कि मैं काफी दिन से तुझे कह रहा हूँ तौबा कर ले, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन तू तौबा करने की तारीख पे तारीख बताता जा रहा था। आज अचानक से तू कैसे तौबा करने आ गया? कहा कि एक 15-16 साल का नौजवान मुझे तौबा करके चला गया, तौबा करवा के चला गया। कहा कि वो कैसे? कहा कि जब मैं बाजार पहुंचा और बाजार में 10 किलो मछली खरीदा, मछली का वजन इतना था कि मैं खुद से उठा करके अपने घर नहीं ले जा सकता था। मैंने चंद मजदूरों को देखा जो मजदूरी पे लोगों का सामान उसके घर तक पहुंचा दिया करता था। मैंने मजदूरों के लाइन में देखा कि एक 15-16 साल का नौजवान है। मैंने उस नौजवान को कहा, ए नौजवान, क्या तू इस गठरी को, इस बोझ को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? क्या कीमत लोगे? कहा कि 3 दीनार लूंगा, इसलिए कि मैं मजदूरी भी करता हूँ और पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ। उस मालदार शख्स ने कहा ठीक है ले चल। हजरात, रास्ते में जोहर का वक्त आया है, मस्जिद के सामने उस मछली के गठरी को रखा है, जोहर की नमाज अदा किया है, फौरन बाहर निकलता है, उस दौलतमंद के शख्स के साथ चलने लगता है। चिलचिलाती हुई धूप है, काफी गर्मी है। उस दौलतमंद ने शख्स ने कहा कि लाओ थोड़ी दूर मैं भी अपने कांधे पे लेकर के चलता हूँ। हजरात, उस नौजवान ने कहा मैंने आपसे 3 दिरहम पे बात किया है, अगर आप मेरे बोझ को उठाएंगे तो मैं 3 दिरहम नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं हलाल रोजी कमाता हूँ, हलाल हराम रोजी को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। बहरहाल वो दौलतमंद शख्स कहता है ये नौजवान मेरे घर पहुंचा, दोपहर का वक्त था, मेरी बीवी ने खाना बनाया। मैंने कहा ए नौजवान खाना खा ले। उस नौजवान ने कहा कि मैं रोजे से हूं। दौलतमंद शख्स ने कहा कि रमजान का महीना भी नहीं था, लेकिन वो नौजवान रोजे से था।
मैंने कहा कौन सा रोजा रखा है? उस नौजवान ने कहा कि मेरे आका का हुक्म है कि ऐ नौजवानों की जमात, निकाह करने की ताकत है तो निकाह करो, वरना रोजा रखो। इसलिए कि नफली रोजा नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देती है और जिस्म के अंदर रूहानियत और नूरानियत पैदा हो जाती है। मैं तो अपने आका के हुक्म पे अमल कर रहा हूँ। मेरे आका ने जो फरमाया है, ए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, इस्तिताअत है तो निकाह करो, वरना रोजा रखो। मैं तो अपने आका के हुक्म पे अमल कर रहा हूँ। वो दौलतमंद शख्स कहता है ये तो बड़ा नेक नौजवान है, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार नौजवान है। हजरात, उस दौलतमंद शख्स ने कहा, ए नौजवान, आज मेरे घर इफ्तार करना, आज मेरे घर तू रात गुजारना। हजरात, वो नौजवान ठहरता है, इफ्तारी भी करता है, खाना भी खाता है। रात में उसी दौलतमंद घर के शख्स वो सो जाता है। ये दौलतमंद शख्स अपनी बेटी के कमरे में पहुंचता है और कहता है, ए बेटी, आज मेरे घर एक नेकूकार नौजवान मेहमान बन करके आया है। एक परहेजगार नौजवान आज मेरे घर मेहमान बना है। एक अल्लाह का नेक बंदा मेरे घर मेहमान बना है। हजरात, जो लंगड़ी थी आपाहिज, उस दौलतमंद शख्स की बेटी जो आपाहिज थी, उसने रात के आधा पहर जब गुजर जाता है, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला, मैंने सुना है कि आज मेरे घर एक नेक नौजवान मेहमान बन करके आया है। या अल्लाह, अगर वो नौजवान नेकूकार है, परहेजगार है, तेरा महबूब बंदा है, तो या अल्लाह, उस नेकूकार नौजवान के सदक़े में मुझे सेहत याबी अता फरमा दे, मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा दे, मुझे सेहत और सलामती अता फरमा दे। या अल्लाह, उसके सदक़े में मुझ पे फजल फरमा दे। हजरात, इतना कहना था, अल्लाह ने शिफा याबी अता फरमा दिया, तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। जो 15-20 साल से मर के बिस्तर पे दौलतमंद की बेटी पड़ी हुई थी, अल्लाह वालों का वसीला लेकर के दुआ की, अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। अब वो बेटी अपने कमरे से बाहर निकलती है, माँ बाप जिस कमरे में थे दरवाजे पे दस्तक देती है। दौलतमंद बाप ने पूछा, कौन? कहा, मैं आपकी बेटी हूँ। कहा, बेटी, तू तो चल नहीं सकती थी, तू हाथ उठा नहीं सकती थी, लेकिन चल करके आज दरवाजे पे कैसे चली आई? हजरात, वो बेटी जवाब देती है, ए अब्बा, अल्लाह ने मुझ पे करम फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझ पे फजल फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझ पे रहम फरमा दिया है। जिस नेकूकार नौजवान को आपने अपने घर में मेहमान बनाया है, उस नेकूकार नौजवान के हवाले से अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ किया तो अल्लाह मुझे सेहत और सलामती अता फरमा दिया, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। अब जो है, लोग, वो दौलतमंद शख्स उस कमरे में पहुंचता है जिसमें वो नौजवान, वो नेक नौजवान को आराम करने के लिए दिया गया था। उस कमरे में जब पहुंचा जाता है तो देखा जाता है कि दरवाजा खुला हुआ है, नौजवान उस कमरे से गायब है, मगर एक खत छोड़ करके गया है। उस खत में लिखा हुआ है, उस नौजवान ने लिख करके गया है कि ए लोगों, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत हो जाए तो मेरी मोहब्बत में मेरे पीछे मत दौड़ना, मेरे पीछे मत भागना। अगर किसी के पीछे भागना है, किसी के तरफ दौड़ना ही है, तो उस परवरदिगार के तरफ दौड़ना जिसने तुझ पे भी फजल फरमाया है और मुझ जैसे गरीब पर भी फजल फरमाया है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तो 15-20 साल की जो उम्र होती है, इसमें उमंग होती है, शौक होता है,
ذوق ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ اور حضرات، جب انسان کے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، انرجی چلی جاتی ہے، جب سکت ختم ہو جاتی ہے، انسان چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ جس اللہ نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسی اللہ کے لیے ہم جیے بھی۔ مسلمان وہی ہوتا ہے، سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کا ہر سانس اللہ اللہ بولے، جس کا ہر کردار اللہ اللہ بولے، جس کی زبان اللہ اللہ بولے، جس کی گفتار اللہ اللہ بولے، جس کے اخلاق اللہ اللہ بولے، جس کی گفتار اللہ اللہ بولے۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو بندگی کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پروردگار، میری نماز بھی تیرے لیے، میری زندگی بھی تیرے لیے، میری بندگی بھی تیرے لیے۔ یا اللہ، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے ہی لیے ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، اس امید کے ساتھ زندگی گزاریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کی حفاظت کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ اس زمین پہ حکومت چاہے کسی کی ہو، چند وقت ہے، وقتی طور پر ہے، بادشاہت تو میرے اللہ کی ہے، حکومت میرے اللہ کی ہے، سلطنت میرے اللہ کی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہے قول خدا، ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلائے جائے گا۔ یہ دہلی کے منسٹر تو روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صاحب خانہ کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ اللہ اس شادی کو پائے تکمیل تک پہنچنے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل نور کے صدقے میں جس کی شادی، جس بچی کا نکاح ہونے کو ہے، اللہ اس بچی کے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے، اس کی زندگی میں امن اور سلامتی عطا کر دے، زندگی میں برکتی عطا فرما دے۔ پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا